بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میرے مہمان جو ہیں وہ بلال ہجامہ کلینک کے فاؤنڈر اور بلال ہیلتھ نیٹ ورک کے فاؤنڈر ڈاکٹر بلال میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج ان سے ہم یہ پوچھنے کی یا جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بلال ہیلتھ نیٹ ورک ہے اس کے قیام کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. کیونکہ بلال ہجامہ کلینک سے تو دنیا واقف ہے، لوگ پاکستان میں بھی جانتے ہیں اور الحمدللہ پاکستان سے باہر بھی جانتے ہیں. لیکن آج جب یہ بلال ہیلتھ نیٹ ورک ہم نے لانچ کیا ہے جس کے اندر مختلف موضوعات اور مختلف حوالوں سے کام کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے اس چیز کو جاننے کے لیے آج ڈاکٹر بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کیا ہے مطلب کیا سلسلہ ہے؟ آپ یہ بلال ہجامہ کلینک سے بلال ہیلتھ نیٹ ورک پہ جو منتقل ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے یا مطلب ایسے ہی بس شوق پورا کیا جا رہا ہے؟ شوق بھی پورا کیا جا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں بلال ہجامہ کلینک جو ہے وہ بہت عرصے سے فوکس تھا ہجامہ کے اوپر. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کیا اور ہربل کے میدان میں بھی قدم رکھا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حکمت کی طرف بھی میں نے تھوڑا سا حکیم بھی بن گیا. ہاں، حکیم بھی بن گیا الحمدللہ. یعنی جو اس کا ڈپلومہ ہوتا ہے وہ مکمل کر لیا پچھلے سال ماشاءاللہ الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد ہربل میں قدم رکھا ہم نے اور ہجامہ کے ساتھ ہربل کو ایڈ کیا. پھر اس کے بعد اندازہ ہوا کہ بھئی دیکھیں موضوعات جو ہیلتھ سے متعلق ہیں وہ تو بے شمار ہیں، اور ہم اپنے اس چینل کے اوپر جو عموماً بات کیا کرتے تھے وہ صرف ہجامہ کے حوالے سے کرتے تھے. تو اب ہم نے اس کے دائرے کو تھوڑا سا وسیع کر دیا ہے اور اس میں ہیلتھ سے متعلق جو بھی موضوعات ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ طب سے تعلق رکھتے ہوں، ان تمام موضوعات کو اس کے اندر ہم اب شامل کریں گے انشاءاللہ. اور جس طرح سے انسانی زندگی جو ہے، انسان کی جو صحت ہے، تو ایک تو وہ اس کی جسمانی صحت ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی ذہنی صحت بھی ہے، اس کی نفسیاتی صحت بھی ہے، روحانی صحت بھی ہے. تو ہر لحاظ سے انسان کی جو صحت ہے، اور حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اس کی جو معاشی صحت ہے وہ بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ اس کی نفسیاتی صحت ہے. مطلب ان تمام چیزوں کا اثر جو پڑتا ہے وہ انسان کی پوری شخصیت کے اوپر پڑتا ہے. یہ ہماری زندگی کے مختلف شعبے ہیں، مختلف پہلو ہیں. تو ہم نے اسی طرح سے ہم کیونکہ انسان کی صحت کے اوپر ہم کام کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، تو اب ہم نے سوچا کہ ہم تمام پہلوؤں کو کور کریں کہ جس سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے. جیسے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں نیند نہیں آتی. اب جب ہم اس کی وجہ پوچھتے ہیں کہ بھائی نیند کیوں نہیں آتی، اب وہ نیند اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ جو ہے وہ خرچے بہت بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ہماری آمدنی جو ہے نا وہ نہیں بڑھ رہی ہے اس حساب سے جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو پھر دیکھیں اب یعنی کہ اس کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ یعنی کس طرح سے بنا اس کی صحت کے ساتھ کہ اس کی معاشی صورتحال اس کے اوپر اسٹریس کا ایک سبب بن رہی ہے، اور وہ جو اسٹریس ہے وہ اس کی نیند کو اڑا رہا ہے. تو اس لیے اب ہم یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام پہلوؤں پہ بات کریں تاکہ جو انسان کی ہمہ جہت یا ہر پہلو سے ہم اس کی صحت کے تمام اینگلز کو ہم کور کریں اور اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں، تاکہ اس میں ہم جو بھی لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں یا ان کو ہم رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. اور وہ ساری کی ساری رہنمائی ظاہر ہے میں اکیلا تو نہیں فراہم کر سکتا. تو جس شعبے کے بھی جو ماہرین ہوں گے ہم ان کو اس میں انشاءاللہ مدعو کریں گے اپنے چینل کے اوپر، اور ان سے ہم پھر اس حوالے سے جو گائیڈنس ہے وہ ہم ان سے لیں گے اور لوگوں تک، عوام تک ہم اس کو پہنچائیں گے. تو یہ ہمارا ایک اس کے پیچھے ایک ٹارگٹ تھا. ایک وجہ یہ بنی، یعنی کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ لوگ بھی اب آپ کو موجود نظر آئیں گے. جی جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہوگا اس کے اندر، یا پھر اس کے علاوہ مختلف حوالوں سے، اس کے علاوہ ایلوپیتھک کے جو ڈاکٹرز ہیں مختلف حوالوں سے ان کو بھی آپ انوائٹ کر رہے ہوں گے. ایسے ہی اگر میں بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیں اس میں یعنی میں نے کہا نا کہ صرف جسمانی صحت سے متعلق ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں تو ہم اس کے ماہرین کو بھی یہاں پر مدعو کریں گے. آپ کو یہاں پر ہو سکتا ہے کائروپریکٹک کے ماہرین بھی نظر آئیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں یوگا کے ماہرین بھی نظر آئیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس میں جو مائنڈ تھیراپی یا مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح جیسے ہم نے NLP کے ایک پریکٹیشنر کو بھی وجی صاحب کو ہم نے بلایا تھا. تو اس طرح کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو لوگ اپنی فیلڈ کے ماہرین ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم مدعو کرتے رہیں گے. اور یہ مطلب یہ سلسلہ صرف ڈائریکٹلی صحت سے متعلق لوگوں تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ جیسا میں نے کہا کہ جو معاشی حالات ہیں انسان کے وہ بھی اس کی صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہم کسی معاشی ماہر کو بھی کسی دن بلا لیں اور ہم اس سے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کا جو ہے وہ کیا مستقبل ہے اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے. کیونکہ یہ تمام جو حالات ہیں وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان تمام حالات کے نتیجے میں اس کی صحت متاثر ہوتی ہے. اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ بھائی انسان جو ہے وہ صحت مند رہے اور وہ ہر لحاظ سے صحت مند رہے، تو ہم پھر اس میں جو بھی اس کے زندگی کے پہلو متاثر ہوتے ہیں ہم اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان تمام شعبہ جات کے ماہرین کو
مدعو کریں گے اور ان کو ہم بلائیں گے, بیٹھیں گے, ان سے ڈسکشن کریں گے اور کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ لوگوں کو پہنچے گا. صحیح. تو یہ ہمارا اس میں یعنی کہ آپ کا کہیں نہ کہیں اس کے علاوہ مذہبی نوعیت کے حوالے سے بھی کوئی آئیڈیا ہے کہ مذہبی رہنمائی کے حوالے سے آپ خود بھی ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ جیسے میں نے بھی کہا نا کہ روحانی صحت جو ہے نا وہ بھی انسان کی ایک اوور آل صحت کا ایک بہت اہم حصہ ہے. صحیح ہے. کیونکہ انسان اگر روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو وہ بہت سارے معاشی دھچکوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے, وہ بہت سارے اسٹریسز کو یہ تقدیر کا لکھا بھی سمجھ کر قبول کر لیتا ہے, اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ مزید قریب ہو جاتا ہے, جڑ جاتا ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزماتے ہیں نا, بھوک سے بھی آزماتے ہیں, قرآن میں ہے کہ ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے اور پھلوں میں کمی سے بھی آزمائیں گے اور خوف سے بھی آزمائیں گے. تو وہ سارے اسباب جو ہیں وہ آزمائش کے ہمارے موجود ہیں. تو اس لیے اگر انسان روحانی طور پر طاقتور ہوگا, اگر وہ مذہب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اٹیچڈ ہوگا تو اس کے نتیجے میں بھی اس کی اوور آل جو شخصیت ہے اس کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑے گا اور وہ بہت جلدی پریشان نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نفسیاتی مسائل کے لیے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں علاج کے لیے. بالکل. اور اس کے اندر بعض اوقات ہمیں ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کا مذہب سے تعلق بہت کمزور ہوتا ہے, ایسے اکثر لوگوں کا. اچھا ہر آدمی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمیں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی نظر آتی ہے جو تھوڑا سا مذہب سے بھی دور ہوتے ہیں. بالکل. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اگر مذہب سے دور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بہت ساری جو پریشانیاں جو آ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر, اس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پاتا. یعنی جب وہ یہ اس کے ذہن میں یہ تصور پختہ نہیں ہوتا نا کہ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. اگر میں بے روزگار ہو گیا ہوں تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی مشیت کام کر رہی ہے. اگر جو ہے نا وہ ملک کے حالات خراب ہیں تو اس کے پیچھے بھی اللہ ہی نظام کو چلانے والا ہے. صحیح ہے. تو یعنی کہ جب تک انسان کے ذہن میں یہ تصور پختہ نہیں ہوگا تو وہ بہت ساری صورتحال کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ ہو کیوں رہا ہے. تو پھر جب وہ نہیں سمجھے گا پھر وہ اسٹریس میں آ جائے گا, پھر وہ نفسیاتی بیماریوں کا, ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا, بہت سارے مسائل کا, حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ خودکشی کی طرف بھی جو مائل ہو جاتے ہیں. تو ایک بڑی وجہ ان کی نا امیدی ہوتی ہے, اور وہ نا امیدی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا. ورنہ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے وہ کیسے نا امید ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس کو تو ہر حال میں اس کے لیے تو بھلائی مومن کے لیے تو اگر اس کو اچھا کچھ ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اللہ کا طرف سے مشیت کا سمجھ کر یا تقدیر سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ نہیں, دیکھیں روحانی صحت بھی جو ہے نا اوور آل انسان کی شخصیت کو سنبھالنے کے لیے اور اس کو جتنے بھی اس کی زندگی کے چیلنجز ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے ایک بہت سپورٹ فراہم کرتی ہے اس کو. اور اسی بنیاد کے اوپر جو مذہب کے مخالفین ہیں وہ اس چیز کو ایسے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی مذہب تو انسان کے لیے افیون کا کام کرتا ہے, وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں, یعنی وہ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جبکہ ہم اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس بات کے اوپر ایمان ہمارا ہے ہی غیب کے اوپر. ہم مسلمانوں کا تو دیکھیں نا معاملہ ہے کہ یہ عقلی ایمان نہیں ہے ہمارا. کوئی شخص بولے نا کہ جی میں تو عقل کی بنیاد پر مسلمان ہوں یا مومن ہوں, تو ہمارا ایمان عقل پہ نہیں نقل پر ہے. مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا, ہم عقلی طور پر اس کو ثابت نہیں کر سکتے. نہ جنت کو ثابت کر سکتے ہیں, نہ جہنم کو ثابت کر سکتے ہیں, نہ فرشتوں کو. آپ فزکس کے اصول کے اوپر, سائنس کے اصول کے اوپر, جس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز آپ کے حواس خمسہ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں آپ, جس کو آپ یعنی محسوس کر سکتے ہیں, وہ چیزیں جو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی سائنس مانتی ہے, وہ آپ کی عقل مانتی ہے. تو وہ سب چیزوں کے سارے کرائٹیریا کے اوپر تو مذہب کی جتنی بھی چیزیں غیب کی وہ آتی نہیں پوری, وہ پوری اتر ہی نہیں سکتی اس کے اوپر, آپ اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. تو اس لیے ہمارا جو ایمان ہے نا وہ ایمان بالغیب ہے, اور یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے, ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہمیں نشانیاں ضرور دکھا دی گئی ہیں اور معجزات ضرور رکھ دیے گئے ہیں, انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ضرور بھیجا ہے, اس کے ذریعے سے پہچاننا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ایمان لانا ہے بغیر دیکھے. تو وہی ایمان کی اصل میں جو قیمت ہے نا وہ اسی ایمان کی ہے جو بغیر دیکھے کا ایمان ہے. صحیح. تو یعنی کہ بلال ہیلتھ نیٹ ورک جو ہے وہ درس قرآن بھی چل رہا ہوگا وہاں پہ. ہو سکتا ہے. اچھا بالکل ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا 2-3 چیزیں اور بھی اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سی اس کی وضاحت کر سکیں گے, وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں پولیٹیسائز ہو چکی ہیں نا, تو مطلب آپ کی ایسی کوئی خواہشات ہیں کہ مطلب کچھ پولیٹیکل لوگ بھی جو سیاسی حوالوں سے ورکنگ کر رہے ہیں, پازیٹیو کچھ ورکنگ کر رہے ہوں, ان کو بھی انوائٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو ایک علم کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں, کالجز میں, ان کو بھی انوائٹ کرنے کے حوالے سے کوئی آپ کے نیٹ ورک میں کوئی سلسلہ ہے یا صرف ہیلتھ کے اوپر ہی فوکس رہے گا؟ نہیں دیکھیں, ہم اس میں نے جیسے کہا نا کہ ہم زندگی کے ہر پہلو کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ, جس کو بھی ہم کر سکیں, اور جس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑے
یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کے اندر جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے نا اس کا تدارک ہو, مایوسی کا خاتمہ ہو, لوگ اپنے ملک کے ساتھ پر امید ہوں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ملک تو خدا نخواستہ کوئی تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور وہ یعنی اس کی وجہ سے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے نا وہ تباہی کی طرف بھی جا رہا ہو, کوئی جہاز ڈوب بھی رہا ہو, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا انہوں نے آخری دم تک اپنی کوششیں کی ہیں اس کو بچانے کے لیے, اور وہ اس پہ کرتے کرتے ہی چلے گئے, لیکن انہوں نے اپنی کوشش کو چھوڑا نہیں, ترک نہیں کیا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈوبتے ڈوبتے بھی کوئی جہاز جو ہے نا واپس ابھر آتا ہے, نکل آتا ہے, یا کچھ لوگ جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کم سے کم وہ بچ جاتے ہیں. صحیح ہے. اور جو لوگ پہلے ہی ہمت ہار کے اور ہاتھ پیر چھوڑ کے لیٹ جاتے ہیں تو وہ تو ڈوب ہی جاتے ہیں, اور وہ تو شروع میں ڈوب جاتے ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ حالات کا ہمیں کچھ نہیں اندازہ, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دنوں کو بدلنے پہ, حالات کو بدلنے پہ پوری طرح قادر ہے. صحیح ہے. اور ہمارے اندر ہی مطلب کچھ کمیاں ہیں جس کے ہم جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں ابھی اس وقت میں. تو اگر ہم یعنی کہ اپنی امید کو قائم رکھیں اور ہم صحیح سمت کے اندر ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں, یعنی کہ جو انڈیویجول آدمی ہے وہ اپنی حیثیت میں جو کر سکتا ہے وہ اگر وہ اچھائی کرتا رہے تو یہ کلیکٹیو ایفرٹس جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پورے ملک کے لیے اچھی ہو جائیں. جس طرح ابھی دیکھیں انڈیویجول لوگوں کی جو خرابیاں ہیں انہوں نے مل کر ہمارے ملک کو نقصان پہنچا دیا ہے, کافی ڈبو دیا ہے. جو انڈیویجول سب کے اندر تھوڑی سی کچھ نہ کچھ خرابیاں موجود ہیں, وہی ایک بڑے پیمانے کے اوپر پھر وہ ایک سسٹم کی بھی شکل کہیں اختیار کر گئیں, اور کہیں جو ہے وہ انڈیویجولی بھی لوگوں نے اتنا زیادہ ملک کو نقصان پہنچا دیا کہ جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو لیکن اسی طرح سے اس کے مقابلے میں اچھائی بھی اگر اس طرح انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہوتی رہے گی تو اپنے جس کو کہتے ہیں نا اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں, اپنے حصے کا کام ہم کرتے جائیں, باقی نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. تو ہم اسی حوالے سے ہم بھی ایک کوشش میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کو امید دلا سکیں کہ بھائی ان کا مستقبل ختم نہیں ہوا, وہ ان کا اپنے مستقبل سے وہ مایوس نہ ہوں. ہم سے بھی کہیں برے حالات سے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں. چائنا جو بھی اتنی ترقی کر رہا ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہی ایک طرح سے سمجھیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے مشہور تھا کہ چینی لوگ جو تھے نا وہ نشہ کرتے تھے اور وہ سوتے رہتے تھے, کوئی کام نہیں کرتے تھے, اور ہمارے ساتھ ساتھ ہی کھڑے ہو کر انہوں نے کام شروع کیا جب سے ہمارا ملک قائم ہوا ہے, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے کیونکہ ان کو ایک تو لیڈرز مل گئے اور انہوں نے اس کو بہت ہی اسٹرکٹ ڈسپلن کے اندر اپنی قوم کو باندھ دیا اور ان سے انہوں نے کام لیا. تو وہ لوگ اب ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئے 50 60 سال 70 سال کے عرصے میں, کہ اتنی یعنی کہ وہ اتنا بڑا جائنٹ بن چکا ہے اس وقت میں کہ اس سے جو ہے وہ دنیا کی سپر پاورز خوفزدہ ہیں. تو یہ تو دیکھیں یعنی کہ ہماری قوم کے اندر کوئی پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پوٹینشیل ختم ہو گیا ہے, ہمارے پاس کوئی یعنی اب جوان جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. سب سے بڑا آپ کا جو ایسٹ ہے وہ تو آپ کے ہیومن ریسورس ہے. جی ہاں, تو وہ ہمارے پاس الحمدللہ بہت ساری ہے, اچھی خاصی ہے. دوسرے ملکوں کو جا کر لوگ اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. تو یہی جو ابھی جو لوگ ایک برین ڈرین بھی اور ساتھ میں جو اس میں ایک ملک سے جو ہے وہ ریسورسز کا ڈرین بھی جو چل رہا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو, اور اب جو ہمارے نوجوان باہر جا کر دوسروں کو اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں تو وہ اپنے ہی ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں, اور یعنی اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا وہ پڑے گا انشاءاللہ. تو بس اس لیے ہم پولیٹکس والوں کو بھی انوالو کریں گے اس میں. ہم ضرور چاہیں گے کہ جو مثبت سوچ رکھتے ہیں اور جن کے عزائم ہیں, جو پاکستان کے لیے واقعتاً کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم ایسے لوگوں کو ہم ضرور اپنے پروگرامات میں مدعو کریں گے تاکہ لوگوں کو امید کی کرن جو ہے وہ سیاست کے میدان سے بھی نظر آئے. اور اسی طرح ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے, تو ایجوکیشن تعلیم جو ہے وہ ایک قوم کا کیا کہنا چاہیے, قوموں کو جو یعنی زندہ کرنے والی چیز ہے. مثال دوں گا جاپان کی, کہ جس کے اوپر ایٹم بم گرے تو اس کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ بھئی یہ ملک تو ختم ہی ہو گیا. صحیح. لیکن وہ اپنے نظام تعلیم کی بدولت ہی اور اپنی روایات کی بدولت دوبارہ سے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. دوبارہ سے وہ ایک یعنی کہ انہوں نے بہت عرصے تک جو ہے وہ دنیا کے اوپر ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر دنیا پہ راج کیا ہے, اور ابھی تک کر رہے ہیں. ابھی بھی جاپان کا نام جو ہے وہ کوالٹی کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ سند ہے بس, کہ جو چیز میڈ ان جاپان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوالٹی کے اندر تو جو ہے نا وہ بیسٹ ہوگی, وہ اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. مطلب انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے منوایا ہے, جبکہ وہ اتنے بڑے کرائسس سے گزرے کہ جس کے بعد قومیں ختم ہو جاتی ہیں بالکل. لیکن وہ انہوں نے دوبارہ سے انہوں نے سروائیو کر لیا. تو وہ کس وجہ سے, کہ ان کا ایجوکیشنل سسٹم بہت اچھا تھا. صحیح. اور باقی یہ کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ابھی کچھ کمزوریاں ہیں ضرور, جس کا ہم دیکھتے آ رہے ہیں, بہت عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو وہ ٹھیک ہے, ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, اور جو کچھ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے وہ ہمیں اس کے ماہرین بتائیں گے کہ اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے. تو ہم ایجوکیشن کی فیلڈ سے بھی لوگوں کو انشاءاللہ اس میں اپنے پروگرامات میں مدعو کرتے رہیں گے. تو چلیں, یعنی کہ جو الحمدللہ حجامے سے سفر شروع ہوا تھا وہ اب ایک نیٹ ورک کے اوپر منتقل ہو چکا ہے الحمدللہ, اور اس کے اندر یقیناً مزید بہتری کی گنجائش ہوگی بھی, اور اس حوالے سے مزید کوششیں جو جاری ہیں وہ جاری رہیں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ حجامے کے حوالے سے بلال بھائی تھوڑا سا مختصر بتا دیں کہ آپ کا ابھی تک حجامے کا سلسلہ برقرار ہے, اس کے اندر تو ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہے, یا مطلب کچھ اور مصروفیتوں کی وجہ سے حجامے پر کچھ کمی ہے؟
نہیں حجامہ تو دیکھیں ہماری مین جو ہے نا فیلڈ ہے, اور وہ انشاءاللہ ہم کرتے آ رہے ہیں 10 سالوں سے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے بھی 10 سال اور 50 سال بھی شاید ہم کرتے رہیں اس کو. ہم نہیں نہ بھی کریں تو ہم ایسا سسٹم کشمیر کی آزادی تک ہم کرتے رہیں گے. بالکل نہیں, انشاءاللہ ہم اس کو کہیں گے قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جو ہے نا وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جدت بھی لائیں گے, اور ہم ہمیشہ لائے بھی ہیں ہم, اور کوشش ہماری یہ رہے گی کہ ہم جو بھی یعنی بہتر سے بہتر کام کیا جا سکتا ہے, بہتر سے بہتر طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب ہم جو ہے وہ پہلے ہم کیا کرتے تھے مینول کام, ہمارا پیپر بنتا تھا کنسلٹیشن کے لیے, اس کے اوپر ہم فارم پہ ہم لکھا کرتے تھے مریض کی کیفیت اور اس کے پوائنٹس اور اس کی بیماری کی علامات وغیرہ. اب ہم وہ چیزیں اپنے سافٹ ویئر میں کرتے ہیں, ہم نے اس کو سافٹ ویئر پہ منتقل کر دیا ہے. تو ایک ترقی ہم نے اس حوالے سے بھی الحمدللہ کی ہے, اور مزید بھی کوشش ہماری جاری رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے کام کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور خامیوں کو دور کیا جائے, کیونکہ خامیاں تو ہر انسان کے کام میں ہوتی ہیں, لیکن ان کو ایڈریس کرنا, ان سے سیکھنا, ان کو ریپیٹ نہ کرنا, یہ جو ہے نا وہ اصل کامیابی کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرے. تو یہ انشاءاللہ حجامہ جو ہے نا وہ تو دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جو بھی علاج کرتے ہو اس میں بہترین علاج حجامہ ہے, تو ہم تو اس کو آزما کے جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے ہر فیلڈ کے اندر اور ہر قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے, اور کمبینیشن کے اندر بھی ہم اس کو لے کے چلتے رہیں گے. ہربل کے ساتھ حجامہ ہمارا ہمیشہ انشاءاللہ جاری رہے گا. صحیح, ٹھیک ہے بلال بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تھوڑا سا بلال ہیلتھ نیٹ ورک کو کلیئر کیا کہ یہ اس کی وضاحت کی کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو بنانے کی وجہ کیا تھی اور اس کو کیوں بنا لیا ہے حجامے کے ساتھ ساتھ. تو میں یقیناً امید رکھوں گا کہ آپ اس حوالے سے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے گا, اور جو بھی کوششیں اس کے حوالے سے ہوئی ہیں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں بارآور ثابت ہوں گی ملک کے لیے بھی, اور اس خاص طور پہ ایسی بات ہے شہر کراچی کے لیے بھی انشاءاللہ. تو آپ سے اجازت چاہیں گے, بہت شکریہ, السلام علیکم.